السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ بانو قدسیہ کے ناول راجہ گدھ کی قسط نمبر 12 آپ کے پیش خدمت ہے۔ آبدہ اپنے میاں وحید کے ساتھ چیچا وطنی چلی گئی تھی۔ میں نے اس کے سلیپروں کو غور سے دیکھا، پلنگ کی چادر سے صاف کر کے الماری کی اوپر والی شیلف میں رکھ دیا۔ اس کے پاس ہی میری ماں کی چھوٹی سی تصویر فریم میں جڑی ہوئی پڑی تھی۔ آبدہ کے چلے جانے کے بہت عرصے بعد تک میرے دل پہ اس کا راج رہا۔ میرے معدے میں پھر جلن رہنے لگی اور انگزائٹی کا شکار ہو گیا۔ مجھے شہر میں کئی ڈاکٹر بدلنے کا شرف حاصل ہو چکا تھا۔ وہ مجھے اینٹی ایسڈ دوائیاں دیتے، دودھ پینے کی ہدایت کرتے، مرچ مسالے والی چیزوں سے پرہیز کرنے کو کہتے اور فکروں سے آزاد ہونے کا مشورہ دیتے۔ میں ڈاکٹروں سے اکتا جاتا تو حکیموں کی بیٹھکوں پہ جاتا۔ وہ مجھے معجونے دیتے، جوارش دیتے، عرق کی بوتلیں میرے سرہانے پڑی رہتی۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھی کی دوائیوں کا بھی میرے کمرے میں انبار تھا۔ میرا منہ کڑوے لعاب سے بھرا رہنے لگا۔ میں نے کئی در کھٹکھٹائے۔ صحت کی تلاش میں ایک روز میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر فیضی کے پاس چلا گیا۔ ان سے میری پرانی پہچان تھی۔ بولے، آئیے آئیے، السر کا کیا حال ہے؟ آپ باقاعدگی سے کالی فاسٹ 30 کھاتے رہتے تو افاقہ ہو جاتا۔ میں نے کہا، کھاتا رہا ہوں جی۔ بیٹے، ہومیوپیتھک میں بس یہی خرابی ہے، اسے مسلسل کھانا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر نے اپنی کاپی نکالی اور اس میں سے وہ صفحات نکالے جس میں میرے سمٹم لکھے ہوئے تھے۔ نیند کا کیا حال ہے؟ بہت خراب۔ خواب کیسے آتے ہیں؟ پریشان۔ پہلے آنکھ پھڑکتی تھی اور کئی گھنٹے پھڑکتی رہتی تھی۔ جی اب بھی پھڑکتی ہے۔ کون سی؟ دائیں۔ کھجلی کہاں ہوتی ہے؟ ران پر۔ وہ سمٹم نوٹ کرتا رہا، پھر اٹھ کر دوائیوں کی الماری کے پاس چلا گیا۔ اسی وقت کوثر کلینک میں داخل ہوئی۔ وہ بیاہی ہوئی بیگمات کی طرح باقاعدہ موٹی اور انکلچرڈ ہو چکی تھی اور ساتھ ہی باتونی بھی۔ ڈاکٹر کو بھول کر ہم دونوں بڑی دیر تک سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ اور ہم جماعتوں کی باتیں کرتے رہے۔ میں اس سے سیمی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں زبان اس لفظ سے گریز کر رہی تھی۔ سیمی کا ذکر کرنے کی آرزو نے مجھے پروفیسر سہیل کی باتیں کرنے پہ مجبور کر دیا۔ ہائے، پتہ ہے قیوم، مجھے پروفیسر سہیل نے بڑا ڈس اپوائنٹ کیا۔ وہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ یونیورسٹی میں ہے نا آج کل، یاد ہے نا ہم سب ان کو کتنا آئیڈیلائز کرتے تھے؟ میں نے کہا، میں تو اب بھی انہیں پوچھتا ہوں۔ بولی، چھوڑو، بڑے تکلیف دہ آدمی ہیں، باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں اور اتنا چھوٹا بیہیو کرتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں ذرا نالج نہیں ہے، سارا میس میڈیا بولتا ہے۔ حفصہ اچھا ہے، کتابیں رٹ لیتے ہیں، انہی کے اقتباس استعمال کرتے ہیں۔ اب بھی ینگ جنریشن ان کے چنگل میں پھنس جاتی ہے، لیکن فائدہ؟ جو آدمی K2 جتنی اونچی باتیں کرے اور 19ویں گریڈ کے لیے مرتا کھپتا رہے، سٹرائکس کروائے، کلاسوں سے واک آؤٹ کرے، وہ بالکل عظیم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں ابھی تک پروفیسر سہیل کی شخصیت سے متاثر تھا، لیکن اب کوثر کی بات نے میرے اعتبار میں چھید کر دیے۔ میں نے کوثر سے یہ بات چھپائی کہ میں وقتاً فوقتاً ان سے ملنے یونیورسٹی بھی جاتا ہوں۔ کوثر میری کرسی کی طرف جھک کر بولی، تمہیں ایک سیکرٹ بتاؤں؟ ہاں بتاؤ۔ ہماری کلاس کی سیمی تھی نا، پتہ ہے یہ پروفیسر سہیل اس کے عشق میں مبتلا تھا، بڑا جیلس تھا آفتاب سے۔ نو، یس، نو، تم میرے پاس آنا نیو کیمپس میں قیوم، میں سارا قصہ سناؤں گی تمہیں۔ کوثر ڈاکٹر کے ساتھ مشغول ہو گئی۔ اس کے بیٹے کے دانت نکل رہے تھے اور وہ اس کی دوا لینے آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے 2 گولیاں کھائیں اور باقی پڑیاں رومال میں باندھ کر جیب میں رکھ لیں اور کوثر سے پھر ملنے کا وعدہ کر کے باہر آ گیا۔ کوثر سے دوبارہ ملنے کا ارادہ تو نہ تھا، لیکن کہانی کا ایک نیا کونا یوں نکل آیا تھا جیسے دریا کا پانی اتر جائے اور غرقاب جہاز کا مستول نظر آنے لگے۔ اسی تجسس نے مجھے ایک شام نیو کیمپس جانے پہ مجبور کر دیا۔ کوثر اور اس کا میاں گھر پہ موجود نہ تھے۔ واپسی پر نہر کنارے اچانک مجھے ڈاکٹر سہیل نظر آ گئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح $1,000,000 مسکراہٹ کے ساتھ دونوں ہاتھ ہلاتے آئے اور میرے موٹر سائیکل کی دونوں ہتھیاں پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ کہاں بھائی کہاں؟ بڑے دنوں کے بعد نظر آئے۔ نوکری مل گئی؟ مل گئی سر، کبھی کی۔ کسی لڑکی وڑکی کا چکر ہے یہاں؟ نہیں جی۔ ہاسٹل سائٹ سے کیوں آ رہے ہو؟ آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ میں انہیں کوثر کے متعلق بتانا نہیں چاہتا تھا۔ تو آؤ آؤ، کیفے میں چلتے ہیں، میں بھی کئی دن سے تمہیں ملنا چاہتا تھا۔ نہیں سر، یہی ٹھیک ہے، نہر کنارے۔ میں نے اپنا موٹر سائیکل فٹ پاتھ کے کنارے کھڑا کر دیا۔ پروفیسر سہیل نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم دونوں نہر کنارے آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ وہ بولے، آج میرے دل پہ بہت بوجھ تھا، میں چاہتا تھا کوئی ایسا مل جائے جس کے ساتھ میں اپنی تھیوری شیئر کر سکوں۔ یو نو قیوم، اب طالب علم بہت مکینیکل ہو گئے ہیں، انہیں تجسس نہیں رہا، وہ علم دوست نہیں رہے۔ اچھا ہوا تم مجھے مل گئے، میرے دل پہ آج بہت بوجھ تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ مجھے خیال آیا وہ سیمی کے متعلق کچھ بتائیں گے۔ پروفیسر سہیل بولے، تم کو یاد ہے ایک بار میں نے تمہیں اسائنمنٹ لکھنے کو دی تھی دیوانگی کی وجہ؟ میں کئی سال طالب علموں کو یہی اسائنمنٹ دیتا آ رہا ہوں، لیکن آج تک کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ ابھی کچھ دن پہلے ساری بات شیشہ ہو گئی قیوم۔ میں سمجھ گیا ہوں دیوانگی کی اصل وجہ کیا ہے۔ میں ہر وقت سوچتا تھا وہ ذہنی پراگندگی جس کی وجہ سے کوئی شخص خودکشی کرتا ہے، اس کی اصلی وجہ میں بتاؤں قیوم؟ بتا دوں؟ راز افشاں کر دوں دیوانگی کا؟
بتائیے سر، ضرور بتائیے۔ میں بات سادہ کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھوں گا۔ تم نے کبھی بایو پڑھی ہے؟ میٹرک میں پڑھی تھی سر۔ پڑھا کرو بایولوجی۔ کوئی آدمی باٹنی، بایولوجی اور فزکس کے بغیر اپنے خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی قدرت کو نہیں سمجھ سکتا، اسے سمجھ نہیں آ سکتی کہ کیسے اس کی تقدیر اس کی حیاتیاتی وراثت ہے۔ تمہاری آنکھوں کا رنگ، قد کی لمبائی، رنگت، یہ سب جینز کے تابع نہیں۔ تمہارا گوشت، ہڈی اور اعصاب پر ہی جینز حاوی نہیں، بلکہ ہر خلیے کے نیوکلس میں، کروموسومز کے ربن میں انسان کی تقدیر چھپی ہے۔ اور بیٹا جی، مغرب کے لوگ مانے نہ مانے، لیکن انہی جینز کے اندر ہماری دیوانگی کا راز پنہاں ہے۔ سر، کیا آپ ماحول پر جینیٹکس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ قیوم، میں نے دیوانگی کا راز پا لیا ہے، اور وہ ہے تغیر نو، یعنی میوٹیشن۔ سمجھ لو، جب کبھی ایوولوشن ہوتی ہے، کوئی سپیس بدلتی ہے، اس کی وجہ سے جین میں میوٹیشن ہوتی ہے۔ ارتقائے انسانی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جینز میں تبدیلی ہو، ہر نئی پود پچھلی سے مختلف ہو۔ یہ تبدیلیاں ابھی مکمل دریافت نہیں ہو سکیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ ساری تبدیلی جینز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جینز پوری طرح تغیر پذیر ہوں تو ارتقاء ہوتا ہے، اور ٹوٹ پھوٹ جائیں تو دیوانہ پن پیدا ہوتا ہے۔ سر، آپ کا سارا علم مغرب سے مستعار لیا ہوا ہے، غالباً اسی لیے اس میں نیا پن نہیں ہے۔ انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ مارا اور بولا، جب میری پوری بات سنو گے تو شاید اپنی رائے بدل لو گے، جیسے میں اپنی رائے بدل چکا ہوں۔ سے اور ٹرینکولائزرز سے، ایسی ہی کئی زہریلی دوائیوں سے جینز میں خطرناک میوٹیشن ہو جاتی ہے۔ آج کا مغربی سائنسدان اس حقیقت سے بہت خوفزدہ ہے۔ وہ جانتا ہے ان باتوں سے تغیر تو ہوتا ہے لیکن مکمل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جین لولا لنگڑا ہو جاتا ہے اور آنے والی نسل پر خطرناک نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ مثلاً 2 سر والا بچہ، 6 انگلیوں والی اولاد، ماتھے کے درمیان تیسری آنکھ والی مخلوق۔ ایسے جین کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی تھیوری پیٹنٹ کروانے والا ہوں۔ یہ مغرب والے جب یہی نتیجہ اخذ کریں گے تو تم جیسے لوگ فوراً اسے اپنا لیں گے، لیکن اپنے آدمی کا اعتبار نہیں کریں گے۔ آپ تھیوری تو بتائیں سر۔ میری تھیوری ہے کہ جس وقت حرام رزق جسم میں داخل ہوتا ہے، وہ انسانی جین کو متاثر کرتا ہے۔ رزق حرام سے ایک خاص قسم کی میوٹیشن ہوتی ہے، جو خطرناک ادویات، شراب اور ریڈیشن سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ رزق حرام سے جو جین تغیر پذیر ہوتے ہیں، وہ لولے، لنگڑے اور اندھے ہی نہیں ہوتے، بلکہ نا امید بھی ہوتے ہیں۔ جین جب نسل در نسل سفر کرتے ہیں تو ان کے اندر ایسی ذہنی پراگندگی پیدا ہوتی ہے جس کو ہم پاگل پن کہتے ہیں۔ یقین کرو، رزق حرام سے ہی ہماری آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں ملتا ہے، اور جن قوموں میں من حیث القوم رزق حرام کا لپکا پڑ جاتا ہے، وہ قومیں دیوانی ہو جاتی ہیں۔ میں حیران و پریشان ان کا منہ تکنے لگا۔ وہ بولے، مغرب کے پاس حرام حلال کا تصور نہیں ہے، وہ ابھی مغرب والے یہاں تک نہیں پہنچے۔ جب ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے تو وہ حیران ہوتے ہیں، عورت سے نکاح کر کے مرد اور عورت کے رشتے کو حلال بناتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں سکتے۔ بھائی میرے، کیسے سمجھیں؟ حرام حلال کا تصور انسانی نہیں ہے، اس میں بھید ہے، گہرا بھید۔ حرام حلال کی حد سب سے پہلے بہشت میں لگائی تھی اللہ نے۔ میں نے کہا، آپ کی بات انوکھی تو ضرور ہے سر، لیکن مجھے ان سائنٹیفک لگتی ہے۔ وہ بولے، لگے گی، لگتی رہے گی، کیونکہ بات کرنے والا ایک معمولی مشرقی آدمی ہے، تمہارے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر باتیں کر رہا ہے۔ کہیں جو یہ نظریہ کسی مغربی فلاسفر کے منہ سے سنتے تو فوراً قائل ہو جاتے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، حرام کیا ہے؟ وہ جس سے منع کیا گیا۔ اچھے اور برے کا سوال نہیں ہے، صرف جو چیز منع کی گئی۔ اللہ نے وہ جو چیز منع کر دی وہ حرام ہے۔ حرام حلال کا جھگڑا سب سے پہلے جنت میں ہوا، جب حضرت آدم نے شجر ممنوعہ سے توڑ کر کھایا۔ اچھے اور برے کا سوال نہیں تھا، بس وہ جو منع تھا وہ اپنے پہ حلال کیا۔ اس گندم کے دانے کا رزق، وہ رزق حرام ان کے جسم میں داخل ہوا، اور ایک خطرناک تغیر آیا ان کے جسم میں، ان کے جینز میں۔ اسی تغیر سے اللہ نے انہیں ڈرایا تھا۔ اس سے پہلے حضرت آدم اور اماں حوا کے تمام خلیے صالح تھے، نیوکلس محفوظ تھا، لیکن اب اس نیوکلس میں چھپے ہوئے جینز میں تبدیلی آ گئی۔ لنگڑے اور نا امید جینز آنے والی نسل میں منتقل ہو گئے۔ اسی لیے دیوانہ پن کے پہلے آثار حابیل اور قابیل کے جھگڑے میں واضح ہوئے۔ پہلا قتل ہوا۔ دیوانگی خواہ خودکشی کی شکل میں ہو یا قتل کی شکل میں، اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دیوانگی کی شدید شکل انسان کشی ہے۔ حابیل اور قابیل کا جھگڑا ان جینز کی وجہ سے تھا جو حضرت آدم کے وجود میں شجر ممنوعہ کھانے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ پھر چل سو چل ہوا، ایک جنریشن سے دوسری پود تک ہم یہی ورثہ دیتے آئے ہیں، خود رزق حرام کھاتے ہیں اور آنے والی نسل کو پاگل پن کی وراثت جین میں پیک کر کے دے دیتے ہیں۔ بیٹا نہ صحیح، پوتا صحیح، پوتا نہ صحیح، آنے والی نسل میں کوئی شریف النفس بچی صحیح۔ اس تقدیر سے کوئی نہیں بچ سکتا جو جین میں لکھی ہوئی ہے۔ سر، غالباً آپ بابا آدم کی مذہبی کہانی کو نئے طور پر انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ مائی فٹ، پروفیسر سہیل چلایا۔
مذہبی کہانی کی نئی توجہ ایک معمولی کام ہے، میں بہت بڑا انکشاف کر رہا ہوں۔ سیدھی سی بات ہے، جو کچھ ہم کھاتے ہیں اندر جا کر ہمارے لہو کی ساخت پر اثر انداز ہوتا ہے کہ نہیں؟ اندر بلڈ کیمسٹری چلتی ہے کہ نہیں؟ جو رزق حرام ہم اندر ڈالتے ہیں اس کا بلڈ کیمسٹری پر مثبت اثر ہوتا ہے، اور جو رزق حرام اندر داخل ہوتا ہے اس کا منفی اثر ہوتا ہے ہمارے لہو پر۔ میں نے کہا، جانے دیجئے سر، ایک بوری آٹا جو حرام کی کمائی سے آیا اور ایک بوری آٹا جو حلال کی کمائی سے آیا، ان کی بلڈ کیمسٹری مختلف ہو جائے گی؟ ضرور، یقیناً، انشاءاللہ۔ جو شخص حرام کی بوری سے کھائے گا اس کے لہو کی کیمیائی حالت مختلف ہوگی، اس کے لہو میں جین کی توڑ پھوڑ منفی ہوگی۔ سر کیسی باتیں کرتے ہیں؟ مان جاؤ بابا جی، مان جاؤ، مغربی تعلیم کے پرستاروں، مان جاؤ۔ اگر کبھی مغرب کے پاس حرام حلال کا تصور ہوتا تو وہ کبھی کے پاگل پن کی اصلی وجہ دریافت کر چکے ہوتے۔ سر، آٹا ایک مادی چیز ہے، اس کا جو بھی کیمیکل اثر ہوگا دونوں حالتوں میں ایک سا ہوگا، کیونکہ ان دونوں میں ایک خاص مقدار تک کاربوہائیڈریٹ، فیٹس اور پروٹینز ہوں گے۔ پروفیسر سہیل نے کہا، پانی مادہ ہے کہ نہیں؟ لیکن دم کیوں ہے پانی کی تاثیر بدل جاتی ہے؟ جس پانی میں سے بجلی گزرتی ہے اس کے آئنز پھٹ جاتے ہیں کہ نہیں؟ آٹا حرام پیسے سے خریدا جاتا ہے، اس میں ایک منفی چارج جمع ہو جاتا ہے۔ چھوڑیں سر، بات آپ فولکلور کی کر رہے ہیں اور بنانا سائنٹیفک چاہتے ہیں۔ اچھا قیوم، یہ بتاؤ، دادا کا گناہ پوتے تک کیسے پہنچتا ہے؟ بیماریاں طے ہوتی ہیں، کچھ موروثی بھی ہوتی ہیں، دیوانہ پن موروثی بھی ہو سکتا ہے۔ مانو گے تم، اس وقت مانو گے جب کوئی سفید صاحب تمہارے گلے میں انگوٹھا دے گا، تب آپ ہی نہیں آپ کا باپ بھی مانے گا۔ شاید سر میرا باپ آپ کی بات مان جائے۔ پروفیسر سہیل نے کہا، کہاں ہے تمہارا باپ؟ وہ میری بات ضرور سمجھے گا، وہ جانتا ہوگا کہ اللہ علیم ہے، اگر اس نے گوشت پہ تکبیر پڑھنے کا حکم دیا ہے تو وجہ ضرور ہوگی۔ میں اسے بتاؤں گا کہ کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر تکبیر نہ پڑھی جائے تو۔ سر، آپ مذہبی اعتقاد کو سائنس بنانے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ پروفیسر سہیل نے حیران ہو کے مجھے دیکھا اور بولا، مذہبی اعتقاد تو پہلے ہی سے سائنس ہیں، بنانے کا کیا سوال ہے؟ سور کا گوشت حرام ہے، اس پر 100 تکبیریں پڑھ لو، حرام ہی رہے گا۔ جو کوئی اسے کھائے گا اپنی جون میوٹیشن کا ذمہ دار خود ہوگا۔ اللہ کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے زنا سے منع کیوں کیا ہے؟ اسی لیے تو کیا ہے، ورنہ جسمانی تعلق کوئی بدل تھوڑی جاتا ہے شادی کرنے یا نہ کرنے سے۔ جسمانی تعلق دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوتا ہے۔ پلیز سر، آپ عورت کو بکرے سے نہ ملائیں۔ آج کل ویمن لبریشن چل رہی ہے، کسی عورت نے سن لیا تو آپ کو حلال کر دے گی، بلکہ حرام کر دے گی۔ وہ نہر کنارے بیٹھ گیا اور چپ ہو گیا۔ اس وقت میرے جی میں آئی کہ میں اس سے سیمی کے متعلق پوچھوں، وہ کس حد تک سیمی میں گوندا گیا تھا۔ وہ پھر بولا، قیوم، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، رزق چاہے مادی ہو یا روحانی، جینز کو متاثر ضرور کرتا ہے۔ یہ حرام و حلال کا بڑا ظالم چکر ہے۔ کبھی کبھی رزق حرام سے فردن پاگل پن پیدا نہیں ہوتا، بلکہ پوری کی پوری قوم دیوانی ہو جاتی ہے۔ اور عورت کے معاملے میں تو بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، اس کے پاس تو مشین موجود ہے، ایسا بچہ جن دیتی ہے فٹافٹ زنا کے بعد، اور آنے والی نسلوں میں بیج چھوڑ دیتی ہے دیوانگی کا۔ اچھا سر، میں پھر کسی وقت حاضر ہوں گا۔ قیوم، دعا کرنا میری تھیوری کامیاب ہو جائے۔ ہوگی جی، انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ اس نے لمبی سانس بھر کے کہا، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، مجھے پاکستان سے ایسی محبت ہے کہ میں کوئی بڑا کام کر نہیں سکتا۔ میں جب بھی سوچتا ہوں پاکستان کی ٹرمز میں سوچتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہ چھوٹا سا ملک دنیا کے جغرافیے پر بہت بڑا ہو جائے۔ جب کبھی ہماری ہاکی ٹیم یا کرکٹ ٹیم کوئی میچ جیت کر آتی ہے تو ایک فولش لڑکی کی طرح میرا دل چاہتا ہے تالیاں بجاؤں۔ یار، میرا جی چاہتا ہے میری تھیوری کامیاب ہو جائے اور مغرب کے لوگ قائل ہوں کہ ایک پاکستانی مسلمان نے اتنا بڑا کام کیا۔ انشاءاللہ سر، ایسے ہی ہوگا۔ اٹس ویری سلی آف می، لیکن میں نے پاکستان سے زیادہ کبھی کسی لڑکی سے بھی محبت نہیں کی، سیمی شاہ سے بھی نہیں۔ آپ کو سیمی شاہ سے؟ کمال ہے سر جی۔ اچھا، میں پھر کبھی ایکسپلین کروں گا، ابھی مجھے اور بہت کچھ سوچنا ہے۔ میں جب چلنے لگا تو پروفیسر سہیل بولا، یاد رکھو ایک اور قسم کا بھی رزق ہوتا ہے، حرام حلال سے پرے۔ یہ شہیدوں کو ملتا ہے، پیغمبروں کو ملتا ہے۔ بی بی مریم کے پاس آتا تھا۔ ایک بار اللہ میاں نے اپنی چہیتی قوم بنی اسرائیل کو بھی دیا تھا۔ یہ رزق نہ حرام ہوتا ہے نہ حلال، اس سے ایک آگاہی پیدا ہوتی ہے جو عام آدمی کے لیے دیوانے پن کی ہی شکل ہے، لیکن اس دیوانے پن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اس کی کسی کو سمجھ آ سکتی ہے، کیونکہ یہ اسی رزق سے پیدا ہوتا ہے جو اوپر سے آتا ہے، جس کی وجہ سے جینز لمحے بھر میں صدیوں کا ارتقاء کر جاتے ہیں۔ تم دیکھتے نہیں اسرائیلیوں میں کتنے سپر ذہین لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ اسی منو سلوے کا اثر ہے ابھی تک۔ سر، اب تو آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ گدھے آدمی، اگر انسان پالتو مرغیوں کو ایک خاص قسم کی فیڈ دے کر انڈے دینے والی مرغیاں بنا سکتا ہے، اگر شہد کی مکھی اپنے بچوں کو رویل جیلی کھلا کر رانی مکھی بنا سکتی ہے، تو کیا اللہ میاں اتنے پر بھی قادر نہیں کہ خاص رزق دے کر عام انسانوں میں سے پیغمبر بنا سکے، ولی بنا سکے، عرفان دے سکے؟ چل اٹھ جا، اب اپنے السر کے لیے کچھ کر، تو اسی قابل ہے، تجھے ہر وقت انگزائٹی رہے اور تو گیس کا شکار ہو۔ میں چپ چاپ اٹھ گیا۔
ڈاکٹر سہیل اس وقت ایک اور شخص تھا۔ اس سہیل سے کبھی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ اس اجنبی کو نہر میں پتھر پھینکتے ہوئے چھوڑ کر میں گھر آ گیا۔ اپنی الماری کھولی، اوپر والی شیلف میں جوں کہ توں آبدہ کے سفید سلیپر پڑے تھے۔ ان سلیپرز کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے ریڈیو اسٹیشن کی ایک آرٹسٹ یاد آ گئی جس کے پاؤں بہت گورے تھے اور ہمیشہ ربڑ کے سفید سلیپر پہنتی تھی۔ سندھ کے طاس میں اس جگہ جہاں اب رانی کوٹ کا بیک آباد قلعہ ہے، یہاں خشک تال تھے جن کے ارد گرد چھدری داڑھی کی طرح درختوں کا سلسلہ تھا۔ ناریل اور پپیتے کے درخت تھے، کیکٹس کے خوشبودار بلند قامت درخت تھے۔ جب سمندری ہوا چلتی تو قد آدم گھاس ہلنے لگتی اور خوشبودار ہو جاتی۔ یہاں ہواؤں میں نمی تھی اور تالاب کے ٹھہرے پانیوں میں گنے کے رس کی خوشبو تھی۔ اس بار چیل جاتی نے کانفرنس سے بہت پہلے جنگل کے تمام پرندوں کو اپنا ہم زبان بنا لیا۔ وہ بھاری اکثریت سے جیت جانے کی امید لے کر آئے تھے۔ کالی کلیچی، مہر لاٹ، قاز، ممولے، جنگلی تیتر سب چیلوں کی ٹکڑیوں میں گھسے بیٹھے تھے اور جانتے تھے اس بار راجہ گدھ اور اس کے ہم مشربوں کو ضرور جنگل بدر کا حکم مل جائے گا۔ راجہ گدھ کو اپنی وکالت کے لیے وکیل ڈھونڈنے میں بڑی مشقت کرنا پڑی۔ ریڑھ کی ہڈی والے جانور اس کی باتوں کو دیوانہ پن سمجھتے۔ رینگنے والوں کے پاس پہنچا تو وہ اس کی بات کو سمجھ ہی نہ سکے۔ تھک ہار کر اس نے گیدڑ کو اپنی پیروی پر رضامند کیا، لیکن اتنے انتظار کے باوجود ابھی تک جو پال میں گیدڑ نہ پہنچا تھا۔ اب تو چے میں گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ جس وقت سیمرغ کی سواری آئی سارے میں آندھی چلی، پھر بڑھ کے جٹا دھاری درخت پر بجلی گری، سارا جنگل سفید ہو گیا۔ پرندوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس کے بعد سارے میں امن اور شانتی پھیل گئی۔ سیمرغ نے 3 بار اپنے تن کی فاسفورس جیسی بتی بجھائی اور سوال کیا، کیا ملزم حاضر ہے؟ حاضر ہیں آقا اور حکم کے منتظر ہیں، راجہ گدھ نے کہا۔ تجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہو تو کہہ۔ راجہ گدھ نے لجاجت سے نظریں جھکا کر کہا، گیدڑ میرا وکیل ہے آقا، وہی میری ترجمانی کر سکتا ہے۔ جنگل میں خاموشی چھا گئی۔ پھر نکال اپنے وکیل کو، کہاں ہے وہ؟ چیلوں کی ملکہ نے کہا۔ راجہ گدھ نے دور تک نظر دوڑائی اور لجاجت سے بولا، آقا ہمیں کچھ مہلت دے کہ ہمارا وکیل پہنچ جائے اور ہماری بے بسی پہ روشنی ڈال سکے۔ اگر قصور ہمارا نکلا تو یقین رکھ حکم کی ضرورت نہ ہوگی، ہم خود جنگل چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے یہ کرۂ ارض تنگ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں بھی جگہ مل ہی جائے گی۔ چیلوں کو معلوم تھا وہ عوام کو رام کر چکے ہیں، چیلوں کی پشت پناہی کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، حتیٰ کہ مینا بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ ایک چیل نے تنک کر کہا، اے راجہ گدھ، اس وقت تک تیرا انتظار نہیں کر سکتے جب تک دوسری بار بنی نوع انسان تہذیب یافتہ ہو کر دوبارہ ایسے بم بنائے جو ایک ہی سانس میں میلوں تک کی بستیاں کھا جائیں۔ نکالنا ہے تو اب حاضر کر اپنے وکیل کو۔ حبشہ کے دیس کی ایک بوڑھی گدھ بولی، سیمرغ، ہمارے وکیل پر جانوروں کا بہت دباؤ ہے، جانوروں کو خوف ہے، اگر جنگل بدر کی رسم پرندوں میں رواج پا گئی تو رفتہ رفتہ جانور بھی کوئی نہ کوئی الزام لگا کر جلا وطن کا طریقہ رائج کر دیں گے۔ وہ گیدڑ کو روک رہے ہیں کہ پرندوں کے معاملے میں دلچسپی نہ لے، لیکن ہمارا وکیل ارادے کا پکا ہے، آتا ہی ہوگا۔ اس وقت سرخاب نے پر جھاڑ کے کہا، جناب عالی، کچھ پرندوں کا خیال ہے کہ جنگل بدر کی سزا مناسب نہیں۔ جو جنگل کے لیے پیدا ہوئے ہیں انہیں یہی رہنا چاہیے، جو پانی کے باسی ہیں ان کے لیے پانی افضل ہے۔ اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں دست درازی کریں گے تو ہم پر عذاب آئے گا اور ہماری ذات ایسے معدوم ہو جائے گی جیسے پرانے زمانے کے پہاڑ پیکر جانور۔ چیلوں کی ملکہ سارے میں گھومی اور چلا کر بولی، ان پرندوں کی نشاندہی کی جائے جو ایسا سوچتے ہیں، ہم ان سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ سرکاری وکیل نے کہا، افسوس ان کمزور پرندوں کا نام نہیں لیا جا سکتا، رازداری میں بتائی گئی بات کو افشا کرنا میرا منصب نہیں۔ سرخاب بولا، پرندوں کا یہ بھی خیال ہے جوں ہی گدھ جنگل سے باہر نکلے یہ شہروں میں رہیں گے، پھر انسان ان کو بھی ویسے ہی استعمال کرے گا جیسے صدیوں سے گدھے، گھوڑے، بیل اور دودھ دینے والے جانوروں کو کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان تک ہمارے وہ راز پہنچ جائیں گے جو آج تک محفوظ ہیں۔ انسان پھر پرندوں کی بولی بھی سیکھ لے گا۔ تنزانیہ کا مکاؤ اٹھا اور بولا، جنگل والے خواہ مخواہ انسان سے خائف ہیں، انسان بڑی شرافت سے زندگی بسر کرتے ہیں آقا، اگر کرگس جاتی شہروں کو جاتی ہے تو جانے دے، ہمیں فکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اول و آخر انسان ہی اللہ کا خلیفہ ہے۔ بولا، تو ٹھیک کہتا ہے، میں جانتا ہوں، انسان مطلوب ہے، باقی ہر شے طالب۔ افسوس انسان نے اپنے آپ کو مطلوب کی جگہ سے ہٹا کر طالب بنا لیا ہے، اسی لیے گردش میں ہے، ورنہ وہ اس قدر دیوانے پن کا شکار نہ ہوتا اور اب تک اللہ کی رضا کو پا چکا ہوتا۔ ایک چیل بولی، آقا، انسان طالب ہو یا مطلوب، نجات کو پہنچنے والا ہو یا تباہی سے ہمکنار، ہم کو انسان سے کیا غرض؟ سیمرغ نے کہا لگایا، سنو اس احمق کی بات سنو، بے وقوف، اس کائنات کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اور جو بھی فیصلے ہوں گے کسی نہ کسی طرح آخر میں انسان ان سے متاثر ہوتا ہے یا انہیں متاثر کرتا ہے۔ اس وقت گیدڑ تال میں اترا۔
اس نے اپنی دم کے ساتھ 3 بار کورنش ادا کیا ہوا۔ اے پرندوں کے بادشاہ، میں صورتحال سے اچھی طرح واقف نہیں۔ جو کچھ مجھ تک پہنچا وہ ملزم کی زبانی تھا، یک طرفہ بیان پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ اگر راجہ گدھ اور اس کی برادری کا قصور بیان کر دیا جائے تو میں دفع الزام کی کوشش کروں۔ سرخاب نے کہا، اس روئے زمین پر چرند پرند، حیوان، انسان سب خیر و برکت سے رہتے تھے، صرف انسان فتنے سے خالی نہیں۔ اس نے اپنی عقل سے اپنے آپ کو متمدن کیا اور اسی عقل کا سہارا لے کر ایسے ہتھیار ایجاد کیے جس سے بستیاں اجاڑ ہو گئیں اور اللہ کی زمین پر فساد پھیلا۔ چیلوں کا خیال ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انسان دیوانہ ہے اور اپنی ہی نسل کو نیست و نابود کر لیتا ہے۔ چیلوں کو ڈر ہے کہ گدھ پر بھی دیوانگی کے دورے پڑنے لگے ہیں، یہ نہ ہو کہ یہ بھی جنگل کے باسیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے چیل ملکہ کہتی ہے کہ راجہ گدھ اور اس کی برادری کو جنگل بدر کا حکم سنایا جائے۔ گیدڑ بہت تحمل سے بولا، کیا تو وضاحت کر سکتا ہے کہ دیوانگی کیا چیز ہے؟ سرخاب چپ رہا۔ ملکہ چیل بولی، ہاں، دیوانگی ہی کچھ علامتیں ہیں۔ جو ذی روح اپنے آپ کو یا اپنے ہم جنسوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے وہ دیوانہ ہوتا ہے۔ گیدڑ نے کہا، تو کیا گدھ خودکشی کا یا پھر قتل کا مرتکب ہوا؟ نہیں، ابھی صرف آغاز ہے۔ ابھی گدھ دیوانگی کے انجام کو نہیں پہنچا۔ ابھی چاند راتوں میں یہ تالوں میں آوارہ پھرتا ہے، حلق سے آوازیں نکالتا ہے، لیکن بہت جلد راجہ گدھ اس انتہا کو پہنچنے والا ہے جہاں پہنچ کر آج کے انسان نے اپنے ہم جنسوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ گیدڑ نے پوچھا، کیا گدھ ہمیشہ سے دیوانہ تھا؟ جواب ملا، نہیں، یہ پہلے ایسے نہیں رہتا تھا جیسے اب رہتا ہے۔ اس کی اڑانیں بھی تھکا دینے والی تھیں، یہ بھی رزق حلال کھاتا تھا، لیکن اس نے کہیں چوری چوری رزق حرام کا تصور انسان سے سیکھا۔ انسان ہلا جوئی اور مکر سے کماتا ہے، بھائی کا حق غصب کرتا ہے، اپنوں کی دشمنی میں غیروں سے مل جاتا ہے، صلہ رحمی کا خیال نہیں کرتا، آنے والے مال کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، بانٹ کر نہیں کھاتا، چھین کر کھاتا ہے، جو کھا نہیں سکتا اسے کتے کی طرح چھپا لیتا ہے۔ حرام روزی کے انسان کو اتنے گر آتے ہیں جتنے ہمیں گھونسلے بنانے کے طریقے یاد ہیں۔ انسان پہلے رزق حرام سے واقف نہ تھا، نہ ہی راجہ گدھ کو اس کا علم تھا۔ سرخاب نے اپنا خطاب جاری رکھا، صاحبو، رزق حلال کا مسئلہ جنت میں طے ہو چکا ہے۔ پہلے بابا آدم اور اماں حوا حفظ و امان سے جنت میں رہتے تھے اور اللہ کے حکم کے مطابق بہشتی لباس پہنتے تھے۔ اس وقت ان پر بہشت کا ہر میوہ، جنت کا ہر پرندہ، ہر جانور حلال تھا، لیکن وہ حرام کھانے کے مرتکب ہوئے۔ حرام کیا ہے؟ وہ جس سے منع کیا جائے۔ حضرت آدم نے وہ گندم کا دانہ کھایا جس کی ممانعت تھی۔ پہلی بار ان کے جسم میں منفی لہریں داخل ہوئیں۔ اب تک تو ان کی سرشت صرف نیکی کی طرف راغب تھی، اب اس میں تضاد ہو گیا۔ جو کوئی رزق حرام کھاتا ہے یا تو وہ خود دیوانہ ہوتا ہے یا اس کی آنے والی نسلیں بعد میں دیوانی ہو جاتی ہیں۔ یہ سن کر چیل جاتی بہت خوش ہوئی اور چلائی، جنگل بدر، جنگل بدر، جس طرح حضرت آدم جنگل بدر ہوئے ویسے ہی، وہی سزا۔ سیمرغ نے راجہ گدھ سے سوال کیا، بول، کیا تو دیوانہ ہے؟ گدھ بولا، ہاں آقا، کبھی کبھی چاند راتوں میں جب اونچے چھتنارے درختوں پر بیٹھتا ہوں تو خود بخود میرا جسم گر پڑتا ہے، میری حالت اپنے اختیار میں نہیں رہتی، میں ایسی راہوں کو جا نکلتا ہوں جن کی کوئی سمت نہیں ہوتی۔ سیمرغ نے سوال کیا، کیا تو رزق حرام کھانے کا مرتکب ہوا؟ گدھ بولا، ہاں آقا، میں نے رزق حرام کھایا، میں اپنا شکار خود نہیں کرتا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ میں دیوانگی اس رزق حرام کھانے سے ہوئی یا دیوانگی نے مجھے رزق حرام کھانے پہ مجبور کیا۔ گیدڑ نے کہا، آقا، گدھ نے دیوانگی کے الزام کو قبول کر لیا ہے، لیکن ایک بات قابل غور ہے، کہیں یہ مسئلہ سرشت کا تو نہیں؟ کیا کوئی پرندہ، کوئی جانور اپنی مرضی سے رزق حرام کھا سکتا ہے؟ یہ غور طلب بات ہے۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ گدھ نے رزق حرام کھایا، سوچنے کی بات ہے۔ بات اس کی سرشت میں پہلے سے تھی کہ وہ رزق حرام کھائے یا اپنی عقل سے اس نے یہ حرام کھایا ہے؟ سوچ لو صاحبو، سوچ لو عادلو، اگر تو اس کی سرشت ہے تو کوئی گناہ نہیں، آپ سب کو سوچنا پڑے گا، کیا گدھ جاتی اپنی مرضی سے رزق حرام کھا رہی ہے یا یہ اس کی سرشت کا مسئلہ تھا؟ کہیں ہم اس کے رب اور اس کے درمیان دخل تو نہیں دے رہے؟ سرشت کا معاملہ بہت الگ ہے۔ تمام پرندے اللہ کی دی ہوئی سرشت کے سہارے زندگی بسر کر رہے تھے، اپنی جبلت سے پرے ان کی زندگی اندھیر تھی، وہ ہولے ہولے ٹکڑیوں میں اڑنے لگے۔ سارے میں یہ بات پھیل گئی کہ پرندے اپنی عقل سے اللہ کی دی ہوئی سرشت سے بغاوت کر رہے ہیں۔ سانپ دیر تک جنگل میں رینگ رینگ کر یہ خبر سب کو سناتے رہے۔